اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات تمام انسانوں سے سلام عرض ہے، بعد السلام سامعین گرامی، آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر پسند آئے تو، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، کیونکہ یہ چینل جو ہے وہ میری لفاظی پر مبنی نہیں ہے، آپ کو کتابی فیکٹس دکھائے جاتے ہیں، جس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ میں اپنی شکل سے زیادہ کتابیں دکھانے پر فوقیت دیتا ہوں۔ اور جیسا کہ ہماری جو سیریز چل رہی ہے رمضان المبارک کے مناسبت سے، رمضان مبارک کے مناسبت سے ہماری سیریز نمبر 2 تفسیر قرآن کی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور آج اس کا چوتھا ایپیسوڈ ہے۔ آج ہم آپ کو، کیونکہ گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ کو ہم نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے رسول اور برادر گرامی جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام قرآن میں دکھایا کہ کتنی مرتبہ آیا، اور آپ کی ختم نبوت کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا۔ آج ہم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر گرامی، آپ کے داماد جناب امیر المومنین سید الوصیین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نام اگرچہ قرآن میں آیا ہے، اگر آیا ہے تو کہاں آیا ہے اور کس تسلسل سے آیا ہے، آج ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں۔ آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں موجود ہیں جو کہ بہت بعد میں قبول ہوئی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ مسلمان امت بنا، اس میں ایک رسول بنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے دعا کی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے خلیلی بھی کہتے ہیں، یعنی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے مبعوث ہوئے۔ یہ ان دعاؤں میں سے ایک ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی آخری دور کے لیے۔ یہ سورہ شورى جو ہے وہ آیت نمبر اس کا آپ کو دکھا رہے ہیں 84 ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، کیا مانگی؟ آپ کو پہلے 83 بھی دکھا دیتے ہیں کہ یہ دعا مانگی، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے علم و فہم حکم عطا فرما اور مجھے میرا الحاق کرے، مجھے جوڑ دے صالحین کے ساتھ۔ اب اور کیا فرمایا آپ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے، اگر یہ بات آپ سمجھ گئے تو اگلی آیت دکھاؤں گا تو آپ کو تسلسل بالکل سمجھ میں آ جائے گا، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہوگی، اگرچہ ہم آپ کو تفسیر بھی دکھائیں گے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں کہ آئندہ والی نسلوں میں میرا ذکر، یعنی کہ یہ تو ذکر ہے لسانہ صدقن، یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ میری زبان کو سچائی، میری سچائی کو زبان دے دینا، فی الآخرین آخری دور میں میری صدق کو زبان دے دینا، یعنی میری سچائی کو زبان دے دینا، وجعلی بنا دینا، لسانہ صدقن میری صدق کو زبان دے دینا، بنا ایک کوئی زبان، کوئی پرسنالٹی، کسی پرسنالٹی کی بات ہو رہی ہے کہ میری سچائی اس میں آشکار کر دینا، یعنی کہ میرا صدق اس کو وراثت میں مل جائے۔ تو وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اس کی تفسیر میں آپ کو دکھاتا ہوں اہل سنت کی ایک کتاب سے۔ یہ کتاب ہے فضائل علی مناقب مرتضوی فی فضائل علی کا اردو ترجمہ فضائل علی۔ یہ جو ہے وہ کس نے لکھی تھی؟ یہ اہل سنت کے بزرگ علامہ سید محمد صالح کشفی ترمذی سنی الحنفی نے لکھی تھی، میاں ظاہر شاہ عثمانی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، زاویہ پبلشر سے یہ چھپی ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے میں آپ کو اس کے صفحہ نمبر 70 پہ لے کے چلتا ہوں۔ یہ کتاب مناقب مرتضوی زاویہ پبلشر سے چھپی ہے، اہل سنت کی کتاب ہے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یعنی خدا تعالی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، اس نے یعنی انہوں نے دعا کی،
اے میرے رب میرے لیے آخری زمانے میں سچائی کی زبان، نیک زبان پیدا کر۔ مناقب ابن مردوہ جو کہ اہل سنت کے بہت جو ہے وہ متقدمین میں سے مفسر ہیں، ابن مردوہ ان کی تفسیر میں ہیں، مناقب ابن مردوہ میں، اور ان کی تفسیر جو ہے وہ تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے بار بار ذکر کی ہے۔ یہ وہ ابن مردوہ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ لسان صدق علی ولی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس جناب کی ولایت ابراہیم علیہ السلام پر عرض کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے بار خدا علی کو میری ذریت بنا۔ اللہ نے ان کی التماس کو قبول کیا اور ان کی خواہش پوری کر دی۔ اب کیا لفظ استعمال کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے لفظ استعمال کیا تھا لسانہ صدقن۔ اب اس کا جواب بھی قرآن میں، یعنی رسید بھی قرآن میں آ گئی ہے، وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں نام کے ساتھ۔ قرآن میں کس کا نام آیا ہے؟ اگرچہ مترجمین نام کا ترجمہ کر دیتے ہیں مگر نام آیا ہے، اور آپ کو میں نے دکھا دیا کہ یہ نام جو ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کا ہے۔ ہم آپ کو ایک اور تفسیر سے بھی دکھائیں گے، مگر پہلے آپ کو آیت دکھاتے ہیں، سورہ مریم کی آیت نمبر 50۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 50 ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا نہیں یہ نہیں ہے، یہ ہے، دیکھیں، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا اپنی رحمت میں سے ان کو، وَجَعَلْنَا لَهُم، اور ہم نے وہ وہاں وجعلی تھا، یہاں وجعلنا لہم، ہم نے ان کے لیے بنا دیا لسانہ صدقن، سچائی کو زبان بنا دیا، کس کو؟ علین، علی کو۔ تو آیت کیا ہے؟ وجعلنا لہم لسانہ صدقن علین، یعنی کہ وہ جو سچائی کی زبان مانگی تھی وہ سچائی اسی لفظ کے ساتھ، لسانہ صدقن کے ساتھ علی کا نام آیا۔ اب یہ کیا ہماری قیاس آرائی ہے؟ نہیں قیاس آرائی تو نہیں، ہم نے آپ کو دکھا دیا ائمہ اہل بیت علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث، وہ بھی اہل سنت کی کتاب سے۔ ایک اور اہل سنت کی کتاب ہے ذہبی کے نزدیک امام التفسیر، امام اہل سنت ہیں، یعنی کہ الحسکانی رحمہ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے شواہد التنزیل۔ شواہد التنزیل کے ہم آپ جلد نمبر 1 پر آپ کو دکھائیں گے کہ اس آیت میں جو ابھی ہم نے سورہ مریم کی دکھائی ہے، اس میں کیا امیر المومنین کا نام آیا ہے یا علی کسی اور چیز کو کہا ہے؟ اگرچہ ہم نے آپ کو سب کچھ دکھا دیا مگر پھر بھی تشفی کے لیے آپ کو اس میں اسی آیت کی تفسیر بھی دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے صفحہ نمبر آپ دیکھتے ہیں 356، اور وَجْعَلْ لَنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ٹھیک ہے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کو کئی انہوں نے آیات آپ کو ان روایات دی ہیں، ایک روایت نہیں دی ہے بلکہ کئی روایت دی ہیں کہ کیا کہتے ہیں، اس سے مراد کیا ہیں؟ کہ اس سے مراد جو ہیں وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، یہ سارا عربی متن ہے کہ معراج کی رات کو آپ کو آسمان پہ لے کر جایا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو میں بس یہ دیکھیں، وَوَهَبْنَا لَهُمْ رَحْمَةً وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقًا عَلِيًّا، تو یہ امیر المومنین کے لیے قال، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے آپ کہ رسول اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ آپ زمین پر کس کو چھوڑ کے آئیں، تو کہا خیر اہلہا، میرے اہل میں سے خیر، ٹھیک ہے، وہ کیا کون ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو اس پر جو ہے وہ یہ آیت جو ہے وہ سنائی گئی
جو ہم نے آپ کو دکھائی کہ وجعلنا لہم لسان صدق علیًا، یعنی علی علیہ السلام کو جو ہے وہ لسان صدق بنایا، یہ ہم نے آپ کو دکھایا قرآن میں۔ یہ دعویٰ ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا اور امت کے کئی مفسرین کا، اور تشیع میں تھے تو تمام مفسرین کا دعویٰ ہے کہ یہاں علیًا سے مراد مولا علی کا نام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔